تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ سب بھائیوں کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کا دورہ باقاعدہ شیڈیول جاری ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور اس میں ہمارے جو آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہیں ان کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہو چکی ہے. پہلے مرحلے میں آر اوز کی ٹریننگ ہوئی ہے باقاعدہ ڈویژنل لیول پہ, اور اس کے بعد پشاور بیس ڈی آر اوز پورے صوبے سے ان کی ٹریننگ کا عمل بھی پورا ہوا ہے. 20 سے 22 تک آپ بخوبی جانتے ہیں کاغذات نامزدگی کے فارم لینے کی وہ تاریخ ہے. تو اس عمل میں تمام آر اوز کے آفیسز اسٹیبلش ہو چکے ہیں, جو اس کے لیے ضروری اسٹاف ہے, اور ساتھ سے جو اسٹیشنری ہے ہر چیز وہ عمل بھی پورا ہے. پھر اس کے بعد اسکروٹنی کا عمل ہوتا ہے سیکشن 63 کے نیچے, پھر وہ پروسیس اسٹارٹ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے بات کی, یہ ایک پروسیس ہے, ایک سلسلہ ہے, اور یہ ساتھ ساتھ چلے گا. ہر چیز کا اپنا ایک اسٹیپ ہے. اسکروٹنی, پھر اس کے بعد پبلیکیشن آف دا لسٹ, پھر اس کے بعد ٹریننگ آف دا پریزائڈنگ آفیسرز, پولنگ اسٹیشنز, پولنگ اسٹاف, وہ سارا جو عمل ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ سارے جو مراحل ہیں ان کو ہم طے کریں گے. اس سلسلے میں ہماری جو پلاننگ ہے وہ مکمل ہے, اور جامع حکمت عملی کے نیچے انڈر دا لائنز گائیڈ لائنز آف الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری کے پی پروسیس کو آگے بڑھا رہے ہیں. بالکل چیلنجز ہیں, ہر علاقے کے اپنے چیلنجز ہیں. اس چیلنجز میں اسنو باؤنڈ ایریاز بھی ہیں بہت سارے, تو اس کے لیے بھی حکمت عملی موجود ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک صاف اور شفاف اور بہترین انتخابات آپ کو ضلع سوات میں, اور ہم اپنے تمام تر وسائل کو برے کار لائیں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ عوام الناس کو بہتر سے بہتر سہولت کے ساتھ الیکشن کو انعقاد کیا جائے. بڑی تعداد میں لوگوں نے مختلف جو کیپیسٹیز ہیں, چاہے وہ پروونشل لیول پہ ہے یا نیشنل لیول پہ, انہوں نے کاغذات نامزدگی کے فارمز لیے ہیں. اب NA2, NA3, NA4 میں 50, 51 اور 52 کے قریب ابھی تک, اور آج بھی آپ دیکھ جانتے ہیں وہ دن موجود ہے, تو یہ تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. اسی طرح PK10 میں 43, PK9 میں 44, PK8 میں 28, 7 میں 43, PK6 میں سب سے زیادہ 84, 34, PK5, PK4 37, اور PK3 جو ہے اس میں 24. تو یہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہماری ماشاءاللہ کتنی پولیٹیکلی چارج وائبرنٹ سوسائٹی ہے, اور لوگ کس طرح چاہتے ہیں کہ عوام الناس کی خدمت کے لیے آگے بڑھیں. تو اس تعداد میں سر دست تو یہ میں نے آپ کو ایک فگر بتا دی ہے, اور یہ سبجیکٹ ٹو چینج ہے, تو اس میں اضافہ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی آخری دن تک, اور پھر اس کے بعد اسکروٹنی کا عمل چلے گا, تو پھر فائنل لسٹ سامنے آئیں گے. آپ نے 3 MPO کا ذکر کیا, تو گزشتہ 3 ماہ میرا اتنا ہی ٹینیور ہوا ہے, آپ دیکھ لیں اس میں ایک 3 MPO بھی ایشو نہیں ہوا ابھی تک پورے ضلع میں. نمبر 1. نمبر 2, گائیڈ لائن سب سے پہلے ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آئی تھی. کوئی بھی پبلک گیدرنگ ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ ان سب سے شیئر ہوا ہے تمام پارٹی سے. سیکنڈلی, کل جو گائیڈ لائنس فار پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہیں باقاعدہ نوٹیفائڈ ہوگی, اس پہ ہم فی الفور ایک دن میں میٹنگ بھی کر لیں گے ان سے, وہ بھی شیئر کر لیں گے. تمام کے لیے یکساں مواقع ہیں اور قانون سب کے لیے برابر ہے. ہماری ہمتاً کوشش یہ بھی ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں اس کو لا کے لوگوں کو سہولت دیں, تو اس کی میں ضرور نفی کروں گا اگر جو ایسا ایلیمنٹ آ رہا ہے. اور رہی بات اس کی, جو گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق ہر کسی کو اپنا یہ سیاسی شعور, سیاسی سرگرمیاں اس کا باقاعدہ اختیار ہے, لیکن اس میں ضرور اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس وقت جو ہم پورے ملک کے حالات اسپیشلی ہمارے صوبے کے وہ بڑے پریکیریس ہیں, اس میں ہم نے تمام جو ہے نا وہ ہے ہماری حفاظتی تدابیر اور الناس کی حفاظت کے لیے, کیونکہ اس کو ہم انشور کریں, جو گائیڈ لائنز ہیں, جو ڈائریکشنز ہیں اس کو انشور کریں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈائریکشنز ہیں ان ٹرمز آف جو SOP دی جائے گی اس پہ عمل درآمد کریں, اور تاکہ اس کو ایک شفاف طریقے سے ہم سارے پروسیس کو مکمل کریں.